نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ظفروال کی سرزمین پر محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم ذکر شہدائے کربلا کانفرنسز میں حاضر ہیں. ان عظیم و شان محافل ذکر شہدائے کربلا کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم حاجی تنویر حسین صاحب اور آپ کے برادرز جناب محترم صوفی نجیب اللہ خان صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ظفروال جناب محترم حافظ تجمل حسین نقشبندی صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل ظفروال محترم ڈاکٹر بابر اشرف سلیحری صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک تحصیل ظفروال محترم مرزا اسلام صاحب، صدر سٹی ظفروال جناب محترم محمد اعجاز خان سلیحری صاحب، نائب صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ ناروال محترم رانا احمد صاحب، جناب محترم رانا محمود سرور صاحب، محترم صوفی اکرام اللہ سیفی صاحب، محترم حاجی رانا ستار صاحب اور جناب محترم علامہ حافظ محمد طاہر صاحب اور دیگر تشریف لانے والے جمیع دیوانگان مصطفیٰ اور محبان آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحمد تعالی. اور یہ پانی کا سلسلہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ تھوڑا سا محدود وقت ہے، اگر پوری توجہ ہم ذکر آل رسول کی طرف کریں تو میرا خیال ہے یکسوئی کے ساتھ ہم ذکر حبیب سنیں گے. تو سامعین محترم،
تسلسل کے ساتھ آج تیسری محفل ذکر شہدائے کربلا انعقاد پذیر ہے۔ اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ایمان اور محبت اہل بیت ہے۔ اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ کل جناب محترم حضرت علامہ فیاض بشیر قادری صاحب نے 2 محرم الحرام تک کے واقعات کو ساتھ ملا دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اختتام پر 3 محرم الحرام کے واقعہ کو ملا کے آج ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ لیکن سامعین محترم، آئیے سب سے پہلے اپنی پوری توجہ اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لے جائیں اور آئیں قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ محبوب کی آل کا مقام کیا ہے، کیونکہ اس کائنات ارض و سما میں سب سے بڑی سند بھی قرآن ہے، سب سے بڑا مآخذ شریعت بھی قرآن ہے، اور سب سے بڑی دلیل بھی قرآن ہے، اور سب سے بڑی حجت بھی قرآن ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کئی مقامات پر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی عزت و عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن بطور خاص آپ کی توجہ سورہ شورا کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آیہ کریمہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں۔ شاید اس سے پہلے ابتدائی حصہ ملا کے کم لوگوں نے تلاوت کیا ہوگا، لیکن اس آیہ کریمہ کے پہلے کلمات پہ غور کریں تو مالک کائنات فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، کہ اللہ رب العزت اسی انعام کی خوشخبری سناتا ہے۔ مالک کائنات اس انعام کی خوشخبری دیتا ہے، کن کو دیتا ہے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، رب کائنات ان کو انعامات کی خوشخبری عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اب سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کے ابتدائی کلمات کو دیکھیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رب کائنات کی ابتدا میں ایمان کی بات کرتا ہے، عمل صالح کی بات کرتا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کو جوڑ کر مالک کائنات آگے ملا کے کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیارے مصطفیٰ ان سے فرما دیں کہ یہ جو میں نے تم تک اسلام پہنچایا، تم تک قرآن پہنچایا، تبلیغ اسلام کرتا رہا، تمہیں رب کی خبر دی، رب کا پتہ دیا، رب کی معرفت دی، الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے ایمان والو، اے اسلام قبول کرنے والو، تم سے اس اجر رسالت پر میں اور کچھ طلب نہیں کرتا سوائے محبت آل مصطفیٰ کے۔ اب سامعین محترم، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے ان کلمات سے جس جہت کی طرف آپ کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں
غور کریں کہ پہلے رب کائنات ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ جوڑ کر مودت آل مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. ذہن سوال کرتا ہے مولا آیا کریمہ ایک ہے، آیا کریمہ وہی ایک، ابتدا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر، اگلے حصے میں محبت اور مودت آل مصطفیٰ کا ذکر، مولا یہ جوڑ کر بیان کیوں کرتا ہے، یہ جوڑ کر ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ارے ایمان قبول کرنے والوں، تاجدار کائنات کے قریب آنے والوں اور در مصطفیٰ کے غلام بن جانے والوں، سن لو ایمان تمہیں ملا در مصطفیٰ سے ہے. اگر اس ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت کا راز محبت و مودت آل مصطفیٰ میں ہے. ایمان ملتا نسبت مصطفیٰ سے ہے، بچتا تعلق آل مصطفیٰ سے ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں بطور خاص ایمان اور اعمال صالحہ کو جوڑ دیا ہے ذکر آل مصطفیٰ کے ساتھ. پھر سامعین میں وقت بچانا چاہتا ہوں، اس سے آگے اگر غور کریں کہ ایمان کیا ہے، ایمان سارے کا سارا محبت و ادب مصطفیٰ کا نام ہے. ایمان سارے کا سارا تعلق مصطفیٰ کا نام ہے. کوئی کہے کہ علامہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے، تو قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں. مالک کائنات فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مالک کائنات واضح فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ میرے محبوب کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے چاہتے. النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب کائنات الف لام لگا کر النبی جو فرما رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے. تو گویا پتا چلا کہ تاجدار کائنات ایمان والوں کی بولیں گے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو گویا یہ آیہ کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے مصطفیٰ کو چاہتے. اس سے آگے چلیں، سورۃ التوبہ کا مطالعہ کریں. مالک کائنات فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ایمان کا تقابلی جائزہ دیا ہے اور محبتوں کے تقابل کو بیان کر دیا کہ یہ انسان اس دنیا میں جس شے سے محبت کر سکتا ہے مولا نے ساری چیزیں گنوا دی. 5 رشتے گنوائے. پھر اس کے بعد رب کائنات نے اموال تجارت کو گنوا دیا، وہ مال جسے انسان گن کے رکھتا ہے اسے گنوا دیا. پھر رب کائنات نے گھروں کی محبت کو گنوا دیا. پھر مالک کائنات نے اس دنیا کی جمی محبتوں اور چاہتوں کو گنوا کر میرا رب فرماتا ہے اگر ان ساری اشیاء میں سے کسی ایک شے کی بھی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ جائے پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت،
हुसैनियत تو سامعین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے یہ راز سمجھ آ گیا کہ ایمان سارے کا سارا نسبت و تعلق مصطفیٰ کا نام ہے۔ پیچھے تک سارے بولے ایمان سارے کا سارا نسبت مصطفیٰ کا نام۔ پھر صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، تاجدار کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو سامعین، قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ راز سمجھا دیا کہ ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو جب قرآن و حدیث نے یہ نقطہ واضح کر دیا کہ ایمان سارے کا سارا، بولیں گے، محبت مصطفیٰ کا نام ہے، تو اب سن لیں وہ جو محبت مصطفیٰ جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو ایقان کہتے ہیں، جس کو تیقن کہتے ہیں، اسی محبت مصطفیٰ کا کل انحصار محبت آل مصطفیٰ پر ہے۔ اب تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان اقدس سنیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے، امام بیہقی نقل کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے، پیارے آقا فرماتے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک بات، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور سن لو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری آل سے، اپنی آل سے بڑھ کے محبت نہ کرے، جب تک میری آل سے، اپنی آل سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، اور اپنی ساری کی ساری اطرت سے بڑھ کر جب میری آل اور اطرت سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جو نسبت مصطفیٰ سے آتا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ نے خود فرما دیا جب تک تمہارے من میں محبت آل مصطفیٰ نہیں ہے تب تک ایمان نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ سنیں جس کو امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں لائے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان۔ تاجدار کائنات نے یہاں راز کھولنے کی انتہا کر دی اور سارے کا سارا محبت اور ایمان کا راز سمجھا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان، اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس لمحے تک کسی بھی انسان اور شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص اللہ کے لیے اور میرے لیے میری آل سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک ایمان کی رتی بھی اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔
تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے فرمان عالی شان سے یہ راز سمجھا دیا کہ جس کے من میں محبت آل مصطفیٰ نہیں ہے اس کے من میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان اور محبت اہل بیت. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے کئی دلائل ہیں جو صرف ایمان پر دلالت کرتے ہیں. لیکن سامعین میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب آئیے بطور خاص اسی آیہ مبدت کو آگے لے کے چلیں. اب آئیے لفظ کل سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے مالک کائنات نے ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا محبت آل مصطفیٰ کو ساتھ جوڑ کر. اب غور کریں جب اللہ رب العزت نے محبت آل مصطفیٰ کو بیان کرنا چاہا تو جو پہلا لفظ پہلا کلمہ چنا ہے وہ ہے کل. اے سونے محبوب آپ فرما دیں, اے میرے پیارے محبوب مکرم آپ فرما دیں لا اسألکم. اب لفظ کل پر آپ کے ذہنوں کو روکنا چاہتا ہوں. سامعین پیچھے تک جاگتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کلام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. اب وہ مولا وہ رب وہ خالق کل کے ساتھ کلام کرے تو تب بھی کلام اللہ کا ہے, اور کل کے بغیر کلام کرے تو تب بھی کلام اللہ کا ہے. 332 آیات مبارکہ ہیں جن میں لفظ کل آیا ہے. کتنی ہے؟ 332 آیات کریمہ. اب سارے کا سارا قرآن اٹھا کے دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مولا تو کل کے بغیر کلام کرے تو تب بھی شک نہیں, اور کل کے ساتھ کلام کرے تو تب بھی شک نہیں. تو مولا بتانا پھر بطور خاص تو 332 مقامات پہ لفظ کل کیوں لایا ہے؟ بات کو اور واضح کرتا ہوں. یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ پیارے محبوب مکرم پہ, سینہ مصطفیٰ پہ اترا. سارے کا سارا قرآن قلب محمد مصطفیٰ پہ اترا اور تاجدار کائنات کی زبان سے صحابہ تک پہنچا, آل تک پہنچا. اب اگر رب جن آیات کریمہ میں کل نہیں فرماتا وہ بھی آیات کس کی زبان سے چلی؟ جاگ رہے ہیں؟ جن آیات کریمہ کے آغاز میں لفظ کل نہیں, وہ آیات مبارکہ بھی آگے انسانیت تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی, اور جن آیات کریمہ کے آغاز میں کل ہے وہ آیات مبارکہ بھی زبان مصطفیٰ سے پہنچی. انسان رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی, جب تو کل نہیں کہتا تب بھی زبان وہی ہلتی ہے, جب کل فرماتا ہے تب بھی زبان وہی ہلتی ہے, کوئی ظاہری فرق نظر نہیں آتا. تو مولا پھر بتا کہ کل کے لانے کا سبب کیا ہے؟ اب اس کل کا راز سمجھیے گا. 2 راستے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک ہے راہ فرار اور ایک ہے راہ انکار. بولیں گے کیا کیا ہے؟ راہ فرار اور راہ انکار. وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئیں, ان آیات مبارکہ میں جو احکامات اترے ہیں, جو احکامات اترے ہیں ان سے فرار کا راستہ موجود ہے. انکار کفر ہے لیکن فرار کا راستہ موجود ہے. لیکن وہ آیات کریمہ
جو کل کے ساتھ آئی ہیں ان آیات بینات میں جو احکامات اترے ہیں ان کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ کوئی کہے کہ علامہ صاحب دلیل دے، تو سامعین محترم کل والی آیات کریمہ کو نکال کے دیکھتے جائیں۔ کل کے ساتھ رب کائنات نے عقائد کو بیان کیا، مالک کائنات نے عقائد کے راہ سمجھائے۔ جیسے اٹھا کے دیکھتے جائیں، کبھی رب فرماتا ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوبہ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین محترم بندہ حرم کعبہ میں ہو، طواف کعبہ کر رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، سجدے میں ہو اور ذہن میں ہلکا سا شک آ جائے کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایمان بچ جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی وحدانیت پہ شک کیا۔ تو جس نے رب کی وحدانیت پہ شک کیا، پیچھے جتنی نمازیں ہیں ساری گئی۔ کیوں؟ آیہ کریمہ کا آغاز لفظ کل سے ہے، پھر آگے مقام رسالت کو دیکھیں۔ میرا رب فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مالک کائنات نے محبوب مکرم پہ یہ آیت اتاری کہ پیارے مصطفیٰ ان کو نماز کی عبادت کی نیت سمجھا دیں۔ اب بندہ عبادت کر رہا ہے لیکن نیت میں فتور آ جائے، کیا عبادت ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر کسی نے سجدہ رب کے سوا کسی اور کو کیا، کیا وہ بچ جائے گا؟ اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ اسی طرح رسالت کو دیکھیں، عقیدہ توحید کو دیکھیں، دیگر عقائد کو دیکھتے چلے جائیں۔ جس کل کے ساتھ مالک کائنات عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، جس کل کے ساتھ رب کائنات نیت عبادت کو بیان کرتا ہے، جس کل کے ساتھ رب کائنات مقام رسالت کو بیان کرتا ہے، اسی کل کے ساتھ میرا رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جو کل رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جو کل مقام رسالت کو بیان کرتا ہے، وہی کل مقام آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ سامعین محترم اس سے آگے اگلے نقطے پہ توجہ کریں۔ مالک کائنات نے محبوب مکرم سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے سوہنے مصطفیٰ، آپ اپنوں سے سوال کریں اور فرما دیں کہ علیہ، یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے تبلیغ رسالت کی طرف، کہ اے میرے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جو میں نے تم تک ایمان پہنچایا، قرآن پہنچایا، رب کی معرفت پہنچائی، اور اس تبلیغ کے راستے میں مجھ تک جو جو مشکلات آئی، اب وہ مشکلات آپ تصورات میں لائے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنے دشمن ہو گئے، اپنے جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ کتنی بار تاجدار کائنات پہ جان لیوا حملے کیے گئے۔ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں، 3 سال تک کم و بیش میرے پیارے محبوب مکرم کو شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا۔ میرے محبوب اور آپ کے اس شاخ کو 3 سالوں تک کھانا میسر نہیں تھا، میرے محبوب درختوں کے پتے کھاتے رہے۔
پھر تاجدار کائنات کو اپنا مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، اور جب میرے محبوب مکرم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، حبیب کی آنکھیں برس رہی تھیں، اور تاجدار کائنات مکہ المکرمہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، ہے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میرا بچپن تجھ میں گزرا، لڑکپن تجھ میں گزرا، جوانی یہاں گزری، اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، لیکن تیرے باسی اب مجھے رہنے نہیں دیتے۔ پھر پیارے محبوب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ گئے، 11 سالہ کم و بیش مدنی دور میں 84 سے زائد جنگیں مسلط ہو گئی۔ اب یہ ساری مشکلات دیکھے تبلیغ کے راستے کی، ان ساری مشکلات کو تصور میں لاتے ہوئے سوچے، میرے محبوب اپنے عشاق سے فرماتے ہیں، قل لا اسألکم، ان ساری مشکلات پر میں آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ جو دشمنوں نے پتھر برسائے اس کے بدلے میں آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا، جو درختوں کے پتے کھانے پڑے اس کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، جو اس راستے میں مشکلات آئیں ان کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں صرف اتنا طلب کرتا ہوں کہ میری آل سے محبت و مودت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ آپ پیچھے تک بیٹھے ہوئے ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلے نقطے کو سوچنا، ایمان والوں سے یہ سوال کرنے والی ہستی کون ہے؟ اونچا بولیں گے، ہمارے پیارے نبی۔ یہ سوال کرنے والی ہستی کون؟ ہمارے پیارے نبی، اور یہ وہ نبی مختار ہیں جن کی محبت کا دعویٰ کر کے ہم ہر روز نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے ایک طرف دعویٰ غلامی رسول میں موت کے قبول کرنے کا ہے، دوسری طرف اس معاشرے پہ نگاہ ڈال کر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن علی، فاطمہ اور حسن حسین کا بغض بھی سینے میں پال کے پھرتے ہیں۔ کیا ایسے احباب کو قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ نظر نہیں آتی؟ کیا ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو تاجدار کائنات کا یہ سوال دکھائی اور سنائی نہیں دیتا؟ پھر اللہ کے بندو، سوال کرنے والے سے سوال کی نوعیت اور اہمیت بدل جاتی ہے۔ اگلے نقطے پہ غور کریں، اگر بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ بابا جان پانی دیں، تو کیا باپ کو بیٹے تک پانی پہنچانا واجب ہے؟ نہیں، اخلاقی طور پہ پانی پہنچانا چاہیے، دینا چاہیے، لیکن اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا پانی دیں تو اب نوعیت بدل گئی، واجب ہو گیا، کیونکہ رب کائنات کا حکم آ گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جب بیٹے نے سوال کیا تو شرعی حکم اور تھا، جب باپ نے مانگا تو شرعی حکم اور ہو گیا۔ ارے شرعی حکم باپ اور بیٹے کے مانگنے میں بدل گیا۔ اب شرعی حکم کے بدلنے پر توجہ کرو، اگر باپ بیٹے سے مانگے شرعی حکم بدلتا ہے، اگر امام پیارے مصطفیٰ حبیب کبریا نبی مختار اپنی امت سے کچھ مانگے تو کیا شرعی حکم عام رہتا؟ نہیں عام رہتا۔
تو سمجھ لیں جب پیارے مصطفیٰ امت سے کچھ طلب کریں، سوال کریں اور مانگیں تو امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ مصطفیٰ تک پہنچا دیں۔ امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ محبوب کے حکم کو مانا جائے۔ تو تاجدار کائنات سوال کر رہے ہیں اپنی امت سے۔ اب آگے اور غور کریں، کون نبی یہ مختار سوال کر رہا ہے جس نبی نے ساری زندگی رب کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا؟ جو نبی ساری زندگی عطا کرتا رہا، جو نبی مختار ساری زندگی سوالیوں کو عطا کرتے رہے، اور عطا کرنے کی شان کا عالم یہ ہے، رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے در پہ سوالی آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، سائل آتے ہیں، محبوب آپ کے در اقدس پر جو بھی سوالی آتا ہے جھولیاں بھرتے جائیں، کسی کو جھڑک کے نہ بھیجیں۔ اب مصطفیٰ کی عطا دیکھیں، در مصطفیٰ پہ سوالیوں کی ٹولیاں ہیں، اور در مصطفیٰ پہ کون کون سوالی؟ در مصطفیٰ پہ انسان بھی سوالی، در مصطفیٰ پہ جنات بھی سوالی، در مصطفیٰ پہ فرشتے بھی سوالی، در مصطفیٰ پہ حیوانات بھی سوالی، در مصطفیٰ پر جمادات بھی سوالی، در مصطفیٰ پر نباتات بھی سوالی۔ ارے کل عالمین کو دیکھتے جاؤ، رب کائنات نے کل عالمین کو، کل مخلوقات کو میرے مصطفیٰ کے در کا سوالی بنایا ہے۔ ارے جو آتا ہے، جو مانگتا ہے، جب مانگتا ہے، میرے مصطفیٰ خالی نہیں بیچتے، جو سوال کرتا جاتا ہے مصطفیٰ گولیاں بھرتے جاتے۔ ارے وہ نبی جو ہمیشہ دوسروں کو عطا کرتے رہے، وہ نبی اپنے امتیوں سے کہتے ہیں اے امتیوں، جو میں نے تم تک ایمان پہنچایا، کلمہ پہنچایا، اس کا کوئی اور اجر نہیں مانتا سوائے محبت علی و فاطمہ کے، سبحان اللہ، سوائے محبت آل مصطفیٰ کے۔ پھر سامعین محترم، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ محبت آل مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولا علی سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، یہ نام ہم نہیں لیتے، ہمیں پیارے مصطفیٰ نے خود سکھائے، سبحان اللہ، پیارے آقا نے خود سکھائے ہیں۔ یہ کتاب ہے حضور شیخ الاسلام کی قرابۃ النبی، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ میں اس کتاب کا صرف صفحہ نمبر 92 اور 93 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کثیر دلائل روایات موجود ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور کے صحابہ حضور کے دروازے پہ گئے، پیارے محبوب کے دروازے پہ گئے، در پہ گئے سوال کرنے۔ اب صحابہ کا سوال سنیے گا اور صحابہ کے الفاظ کو سمجھیے گا۔ صحابہ در حبیب پہ سوال کرتے ہیں، قالو یا رسول اللہ، اے سونے مصطفیٰ، من قرابتک، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، ہائے ہائے، اے پیارے مصطفیٰ، آپ ہمیں یہ خبر دیں کہ وہ آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ صحابہ کے الفاظ ہیں، من قرابتک
ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، پیارے مصطفیٰ وہ بتا دیں وہ خوش نصیب کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پہ واجب کی ہے۔ اور سامعین یہ جو کلمات ہے واجبت علینا مودتہم، یہ الفاظ صحابہ کے، صحابہ کیا اجمی تھے یا عربی تھے؟ اونچا بولیں گے اور اونچا بولیں، عربی تھے، تو کیا ان کو یہ عربی سمجھنے میں کوئی مغالطہ لگا ہوگا؟ حضور کے صحابہ، حضور کے در کا فیض پانے والے، ان کے سوال کو سمجھیے اور سوال کو سمجھ گئے تو جواب خود آ جائے گا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، اب کالو سیگا جمع کا ہے، تو جب جمع کا سیگا آ گیا، اب کون کون سے صحابہ تھے کثیر تھے؟ سوال کیا ہے؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے میرے مصطفیٰ ہمیں خبر دیں وہ خوش نصیب کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کا جواب سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں علی جن، ہائے ہائے، اب کوئی خاموش نہ رہے، آقا فرماتے علی جن و فاطمہ و ابناہما، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سن لو جن کی مودت اللہ نے آپ پر واجب کی ہے، ان میں ایک میرا علی ہے، میری فاطمہ ہے، حسن و حسین ہیں، ان کی محبت ہر مومن پر واجب ہو گئی، ان کی محبت و مودت ہر مومن پر واجب ہو گئی۔ تو سامعین محترم جب صحابہ پر واجب ہو گئی تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے آگے چلیں، اسی آیہ کریمہ سے ایک اور نکتہ دیتا ہوں، وقت قلیل ہو گیا۔ اس آیہ کریمہ کے انداز بیان کو دیکھیں، لا اسألکم علیہ اجرا، پہلے لا، یہ لا نافیہ ہے، اور آپ جو بزرگ احباب بیٹھے آپ کے لیے بات اور سادہ کروں، قرآن کریم کا ایک انداز بیان ہے نفی و اثبات والا، نفی و اثبات والا، اور یہ نفی و اثبات کیا ہے؟ ایک صوفی اور درویش نے بھی کہا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی تے نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی۔ اب یہ جو نفی اور اس بات ہے، جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یا عربی لینگویج میں انداز نفی و اس بات آتا ہے تو وہ کلمہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے اندر جو شرعی حکم آتا ہے وہ درجہ وجوب یا فرضیت تک لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اب سامعین غور کریں، اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت کو بیان کرنا تھا تو وہ صرف بیان کرتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس انداز کو چھوڑ کر رب سادہ بیان کرتا کہ میں ہی معبود ہوں، تو کیا بات سمجھ آتی یا نہ آتی؟ سمجھ آ جاتی، لیکن اس کی اہمیت کم رہتی۔ اب جو رب کائنات نے انداز نفی و اثبات اپنایا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، میرے رب نے اپنی معبودیت کا
اعلان کرنے سے پہلے باقی سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی. معبودان باطلہ کی اللہ نے پہلے نفی کی. جب پہلے نفی کر دی تو بعد میں اپنا اثبات دیا. تو اب اس انداز نفی و اثبات کے بعد معاذ اللہ اگر کوئی کسی اور کو خدا سمجھے اور خدا یعنی اللہ کو بھی خدا سمجھے تو کیا وہ مومن رہے گا؟ نہیں. کیوں؟ رب فرماتا ہے کہ میں نے پہلے سارے کے سارے معبودان باطلہ کی نفی کر دی. تو یہ انداز بیان حسر کا فائدہ دے کر حکم کو واجب اور فرض کرتا ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کو پڑھیں. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جب میرے اللہ نے بیان کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ جو اللہ استثناء کا آ گیا ہے اس نے بات کو پھر پختہ کر دیا. اب اگر کوئی ذات محبوب کو کسی ایک عالم کے لیے بھی رحمت نہ مانے تو کیا مومن ہے؟ نہیں ہے. تو اب انداز بیان دیکھتے جائیں. وہ رب کائنات جس نے اپنی معبودیت کو انداز نفی و اثبات سے بیان کیا، وہ رب کائنات جس نے محبوب کی رحمت للعالمین کو انداز نفی و اثبات سے بیان کیا، وہی رب اس آیت کریمہ میں اسی انداز بیان سے فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لوگوں سن لو، جس طرح کلمہ پر ایمان لانا لازم ہے، جس طرح رحمت مصطفیٰ پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح آل مصطفیٰ پہ بھی ایمان لانا لازم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. اب سامعین محترم، قرآن کریم کے صرف اسی ایک مقام سے ہم نے ایمان اور محبت اہل بیت کو سمجھا ہے، ایمان اور محبت آل مصطفیٰ کو سمجھا ہے. سامعین محترم، ذہن میں اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضور کے صحابہ نے حضور کی آل سے محبت کی یا نہ کی؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کلمات سے دیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد مجمع عام میں خطاب کیا کرتے تھے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ. بار بار خطاب کرتے ہیں کہ لوگوں محمد مصطفیٰ کو ان کی آل میں دیکھا کرو. سبحان اللہ. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہو ان ضرور محمدن فی اہل بیتہ ہی. اگر تاجدار کائنات کی دید کرنا چاہتے ہو، اگر حضور تاجدار کائنات کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں حضور کی آل میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو. سبحان اللہ. اور میرے آقا کا جب وصال ہو گیا تو یہ جمی صحابہ جو ہر روز ہر وقت حضور کی زیارت کرتے ہیں، ہر وقت جن کی آنکھوں کے سامنے رخ مصطفیٰ رہتا ہو، جن کو بھوک لگتی تب بھی دیدار مصطفیٰ کرتے، جن کو پیاس لگتی تب بھی دیدار مصطفیٰ کرتے، جن کے گھر مشکل آتی تب بھی دیدار مصطفیٰ کرتے. جب حضور کا وصال ہو گیا
جب وہ مکھڑا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ حضور کے عاشق جب حضور کی محبت میں تڑپتے تو حضرت مولا علی کے دروازے پہ جاتے، سبحان اللہ، مولا علی کے دروازے پہ جاتے اور مولا علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مولا کائنات سے عرض کرتے، اے مولا کائنات ہمیں حسن و حسین کو دکھا کے حضور کی زیارت کروائے۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ امام حسن و حسین کی زیارت کر کے زیارت مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ارے آج حضرت صدیق و عمر کا نام لینے والوں سن لو، تب تک محبت صدیق و عمر کامل نہیں ہوتی جب تک سینے میں پہلے محبت علی و فاطمہ کو نہ سجایا جائے۔ سبحان اللہ، پھر اختتام کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا، ادھر وقت وصال ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیر خدا کو اپنے گھر بلوایا، سبحان اللہ، پیغام بھیجا۔ حضرت مولا کائنات حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے، حضرت ابوبکر الصدیق علالت میں ہے، جسم لاغر ہے، کمزوری اور نکاہت ہے، ادھر مولا علی کمرے میں داخل ہوئے، حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، بیٹھ گئے، مولا علی شیر خدا کو اپنی سرہاندی بٹھایا سبحان اللہ، سر کی طرف، پھر اپنا سر علی شیر خدا کی گود میں رکھا اور اپنی زندگی کی آخری وصیت حضرت صدیق اکبر مولا علی کو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب مجھے سوچ کے بتائیے گا، زندگی کے آخری لمحات میں اپنوں کو بلاتے ہیں یا غیروں کو؟ اپنے اپنوں کو۔ وصیت اپنوں کو کی جاتی ہے یا غیروں کو؟ اپنے اپنوں کو۔ اور وصیت کے کلمات سننا، حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، گود مولا علی کی ہے اور حضرت صدیق اکبر مولا علی سے عرض کرتے ہیں، علی جب میری روح پرواز کر جائے مجھے غسل آپ اپنے ہاتھوں سے دینا، سبحان اللہ، مجھے کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا اور میرے جسد خاکی کو لے کے چلنا، اور اے علی شیر خدا میرے جسد خاکی کو روضہ رسول پہ لے جانا، سبحان اللہ، در محبوب پہ لے جانا اور در رسول پہ لے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، اے علی آپ عرض کرنا کہ سونے آقا آپ کا غلام آیا ہے، سبحان اللہ، آپ کا غلام آیا ہے، اگر روضہ رسول کا دروازہ کھل جائے تو حضور کی آغوش میں لٹا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو عامت المسلمین کے قبرستان میں پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، سامعین محترم، آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، امت مسلمہ کو لڑایا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اور کئی روایات کو سنا سنا کر اس امت میں مزید لڑائی جھگڑے فسادات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ سن لیں، آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ وہ کل بھی آپس میں محبین تھے، آج بھی محبین ہیں، کل یوم قیامت حوض کوثر پر بھی میرے آپ مصطفیٰ کی آل اور مصطفیٰ کے اصحاب اکٹھے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپس میں متحد ہوں، یکجا ہوں، اور بالخصوص اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے ذکر آل رسول کو بٹانا، معاذ اللہ، یا ذکر آل رسول کو کم کرنا۔
جب بھی کوئی ذکر آلے رسول کرے اور بعض طبقات کی طرف سے شور مچایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی، آپ نے فتووں کو نہیں دیکھا، اس دور کے فسادات کو نہیں دیکھا، مشکلات اور چیلنجز کو نہیں دیکھا، آپ نے درجنوں کتابیں شان آل مصطفیٰ پہ لکھی ہیں، سینکڑوں خطاب شان آل مصطفیٰ پہ لکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سامعین محترم، آج 3 محرم الحرام ہے، 2 محرم الحرام آقا حضرت امام حسین علی مقام کا قافلہ میدان کرب و بلا میں پہنچا۔ ادھر قافلہ حسین پہنچا، اگلے ہی دن عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کو لے کر مقابلہ امام حسین کے لیے میدان کربلا میں آ گیا۔ اور پھر سامعین محترم، آقا حضرت امام حسین علی مقام اور عمر بن سعد کے درمیان مکالمہ تک ہونے لگا، مذاکرات کا سیشن چلنے لگا، یہاں تک کہ ہر مذاکرات کا سیشن ناکام ہوتا رہا۔ یزیدی اپنا لشکر بڑھاتے رہے، انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے واقعات آپ دیکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام تک مسلسل 22,000 یا 32,000 سے زائد کا لشکر جمع ہو چکا تھا۔ ایک طرف 72 تھے سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف 32,000 سے زائد تھے۔ آخری جملے دینے لگا ہوں، ایک طرف 72 اور دوسری طرف 32,000 سے بھی زائد، لیکن واری جائیں ان 72 کے حوصلے پر، سبحان اللہ۔ ان 72 کی دلیری پر، اور بالخصوص امام علی مقام کی جرت اور بہادری پر۔ وہ 32,000 ہیں، اس کے باوجود ان 32,000 کا چہرہ اترا ہے، ان کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اور یہ جو 72 ہیں، یہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک چہروں میں تمازت بھی ہے، تازگی بھی ہے، شگفتگی بھی ہے۔ کیوں؟ ان سب کو علم تھا کہ ہم خدا اور رسول کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس نشست کا جو مین مقصود ہے کہ سامعین محترم، مودت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے، اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کی حلاوت کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات حسنین کریمین سے محبت کریں، مودت کریں۔ انہی کی محبت ایمان ہے اور ایمان کی تازگی ہے۔ بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان محافل شہدائے کربلا کے انعقاد پر پوری ٹیم کو۔ مالک کائنات سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے شیخ، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی، آپ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔